السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، یہ 11ویں کلاس کے ادبی سپارے حصے نثر کی ایک کڑی جسے علامہ نذیر احمد صاحب نے لکھا ہے، ایک انگریز حاکم سے ملاقات۔ انہوں نے یہ دو چار صفحات پر ایک مضمون لکھا ہے۔ اس مضمون کا نچوڑ یہ ہے کہ آدمی کو کسی بڑے سے یا کسی چھوٹے سے یا کسی حاکم سے یا کسی ایسے آدمی سے کہ جس کی سماج عزت کرتا ہو، ایسے لوگوں سے ملنے کا طور طریقہ کیا ہے۔ تو انہوں نے اس کا عنوان لگایا ایک انگریز حاکم سے ملاقات، اور ان کی مضمون نگاری میں کئی طریقے کی چاشنی ملتی ہے اور دہلی کی روزمرہ بولنے والی اردو زبان بھی ملتی ہے اور ٹکسالی زبان بھی ملتی ہے، اور یہ کس دور کے اوپر انہوں نے نکیر کی ہے، کس دور کے اوپر انہوں نے یہ مضمون کس دور میں انہوں نے لکھا ہے۔ تو آتا ہے کہ یہ 19ویں صدی کے نصف آخر کے تہذیب و تمدن کے دلکش اور مؤثر طریقے انہوں نے لکھے ہیں۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں مولانا کی لکھی ہوئی، جیسے بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے توبۃ النصوح، ابن الوقت، دریائے صادقہ، فسانہ مبتلا، میرات العروس اور بنات الناس، خاص طور سے طلبہ کے پڑھنے کے لائق ہیں۔ ان کتابوں کے اندر مولانا نے جن چیزوں کو لکھا ہے، جن چیزوں پر انہوں نے نشاندہی کی ہے اور جو مضمون نگاری کی ہے، وہ مضمون نگاری بہت ہی اچھے انداز میں تہذیب و تمدن کے ساتھ، دل کو چھو لینے والے طریقے کے ساتھ انہوں نے یہ ساری کتابیں لکھی ہے، اور اس میں تمام چیزوں کو صاف کر دیا ہے کہ کون سا راستہ اچھا ہے اور کون سا برا ہے، اور ہمیں کس راستے پر چلنا چاہیے، وہ طریقہ انہوں نے سمجھایا ہے۔ اور یہ آپ کی درسی کتاب ایک انگریز حاکم سے ملاقات، یہ علامہ نذیر صاحب کی مضمون نگاری ہے، جنہوں نے ایک انگریز حاکم سے ملاقات کا ایک مضمون دیا۔ تو اس میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی حاکم سے ملنا ہو، کسی بھی بڑے سے ملنا ہو، کسی بھی قد آور شخص سے ملنا ہو، یا اپنے ماں باپ یا سماج میں جو بھی اس طریقے کا ہو جس کی لوگ عزت کرتے ہوں یا نہ بھی کرتے ہوں، ماں باپ ہوں، بھائی بہن ہوں، جو بھی ہم سے بڑا ہو، اپنے سے بڑوں سے کیسے ملنا چاہیے۔ اپنوں سے بڑوں سے ملنے کے لیے ہمیں ادب کے ساتھ جانا چاہیے، ادب سے ان سے سلام کرے اور ان سے سلام دعا کر کے پھر جو اپنی بات ہو وہ ان کے پاس رکھے۔ جیسا کہ انہوں نے اس طریقے سے لکھا ہے کہ جب وہ انگریز حاکم سے ملاقات کے لیے گئے تو ان کے چھت پر چڑھے اور کافی دیر تک کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے کہ کوئی آئے باہر، پھر میں اپنے بارے میں خبر دوں کہ میں آیا ہوں، ڈپٹی صاحب انگریز حاکم سے ہماری خبر دے دیجئے، بتلا دیجئے، چپراسی سے یہ بات کہوں تو کبھی۔ اس طریقے کا ایک انداز انہوں نے بیان کیا ہے کہ آدمی کو کسی بڑے سے ملنے کے لیے یوں جانا چاہیے کہ جب اس کے دروازے پر پہنچے تو سلام کرے۔ یہ ہمارا اسلام بھی سکھاتا ہے کہ ہم کسی کے دروازے پہ پہنچیں تو 3 مرتبہ سلام کریں۔ اگر اندر سے جواب آتا ہے تو پھر پوچھا جائے کیا میں اندر آ سکتا ہوں، اگر وہ اجازت دے تو اندر چلے جائیں، نہ اجازت دے تو ہم باہر چلے جائیں، اپنے گھر کو نکل جائیں۔ سلام کا جواب نہ ملے تو بھی ہم اپنے گھر کو نکل لیں۔ یہ طریقہ اسلام بھی سکھلاتا ہے۔ تو چونکہ علامہ نذیر صاحب بھی اسلامی طور طریقے کے حامل تھے، انہوں نے بھی
یہ بچوں کو سکھلانا چاہا کہ کالج کے بچوں کو سکھلانا چاہا کہ بیٹا اپنے سے بڑوں سے ملنے کے لیے جو ہمیں راستہ اختیار کرنا چاہیے وہ راستہ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کو برا نہ لگے، اور جو کام جو فریاد ہم لے کر کے کسی کے پاس جائیں وہ فریاد ہماری سنی جائے، ہماری بات مانی جائے، ہمارا کہا سنا جائے، تو وہ طور طریقہ جب ہم استعمال کریں گے تو وہ چیز آ جائے گی۔ اسی طریقے سے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر جیسے کئی سارے لوگ ایک ڈپٹی کے یہاں گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے جو ہے نوکری کی اپلائی کی، سب کے کاغذات امتحان ٹیسٹ لیے گئے اور سب کے فائلوں کو کنارے کیا گیا، اور ایک بچہ انہی میں سے ایسا ہونہار تھا جو اپنے ماں باپ کی باتوں کو ماننے والا تھا، اپنے بڑوں کی باتوں کو ماننے والا تھا، بڑا ہی با ادب بچہ تھا۔ جب وہ سیڑھیوں پر چڑھنا چالو کیا تو کچھ سیڑھی چڑھنے کے بعد وہ بیچ میں جو بالکل پلین بنا ہوا رہتا ہے جس میں سیڑھی آ کر کے پھر دوسری طرف گھما دی جاتی ہے، جب اس چھوٹے والے سیڑھی والے چھت پر جب وہ پہنچا تو دیکھا وہاں پنکھا چل رہا ہے، اس نے پنکھے کا بٹن بند کیا، پھر اس سے آگے بڑھا تو دیکھا سیڑھی پر اجالا سورج کی کرنیں آنے لگ گئی، اب یہاں اجالے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے بلب بند کر دیا، پھر آگے بڑھا تو دیکھا کہ آگے راستے میں جھاڑو پڑا ہوا ہے، پھر اس نے وہ جھاڑو ہٹا دیا۔ یہ ساری چیزیں جو اس آفس میں بیٹھا ہوا ڈپٹی تھا وہ کیمرے کے ذریعے ساری چیزیں دیکھ رہا تھا، دیکھ کر کے جب اس نے دیکھا کہ یہ بچہ اس طریقے سے باادب ہے اور اس طریقے سے ساری چیزیں صحیح طریقے سے رکھتے ہوئے جا رہا ہے، تو پھر جب وہ کمرے کے اندر انٹری مارتا ہے تو جب وہ کہتا ہے السلام علیکم یا میں اندر آ سکتا ہوں، جب اس نے اجازت لی تو ڈپٹی صاحب نے ترنت کہا اور کرسی چھوڑ کر کے کھڑے ہو گئے، اور یہ نہیں پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو، کیا تمہیں بھی امتحان دینا ہے، بلکہ ڈپٹی صاحب اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر کے کہنے لگے، سیدھا سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا تم اتنا لیٹ میں کیوں آئے، لاؤ فائل مجھے دو۔ فوراً ڈپٹی صاحب نے فائل لی اور اس پر سائن کر دی اور کہا کہ کل سے تمہاری نوکری پکی ہے۔ تو یہ اس سبق سے، علامہ نذیر صاحب کی سبق سے ہمیں اس چیز کا درس ملتا ہے۔ یہ سارے سبق کو میں نے پڑھا اور اس کا نچوڑ یہ نکلا کہ ہمیں اپنے سے بڑوں کے لیے ملنے کے لیے جب ہم جائیں تو وہ طور طریقہ اختیار کریں جو علامہ نذیر صاحب نے ہمیں سکھلایا ہے، جو طور طریقہ ہمیں بتلایا ہے، اس طور طریقے پر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ ہمیں کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کے پاس جانے کے لیے ہمیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔